بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے زمزم کے کھودنے کے وقت جب قریش کی جانب سے رکاوٹیں دیکھیں تو منت مانی تھی کہ اگر انہیں 10 لڑکے ہوں گے اور وہ سن بلوغ کو پہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں سے ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیں گے۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام چائے زمزم کھودنے میں مصروف تھے تو ان کا صرف ایک فرزند تھا۔ اس زمانے میں قریش نے ان کی مخالفت کا آغاز کیا اور سب مدعی ہوئے کہ انہیں بھی اس اعزاز میں حصہ ملنا چاہیے۔ عبد المطلب نے دیکھا کہ قریش ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور دفاع کے لیے ان کا صرف ایک بیٹا ہے، تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر خداوند تعالیٰ انہیں 10 بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں خانہ کعبہ کے پہلو میں قربان کریں گے۔ جب انہیں پورے 10 لڑکے ہوئے اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد ماجد کی بات مانی اور دریافت کیا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنے نام لکھ کر میرے پاس لائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر حبل کے پاس آئے اور حبل ایک باولی پر تھا اور یہ باولی وہ تھی جس پر بیت اللہ کی نظر و نیاز میں جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں، اور حبل کے پاس 7 تیر رکھے تھے اور ہر تیر پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک پر خون بہا، دوسرے پر ہاں، تیسرے پر نہیں، چوتھے پر تم ہی میں سے، 5ویں پر تم میں ملا ہوا، 6 پر تم میں سے نہیں، 7ویں پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب اس تیروں والے کے پاس آ کر کہا کہ میرے ان بچوں کے یہ تیر الا کر نکالو، اور جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی۔ ان میں سے ہر ایک لڑکے نے اپنا تیر اس کو دیا جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ لوگوں کے خیال کے موافق عبداللہ عبد المطلب کے بہت چہیتے فرزند تھے اور یہی دیکھ رہے تھے کہ اگر تیر ان پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود بچ گئے۔ جب تیر والے نے تیر لیے تاکہ انہیں حرکت دے کر نکالے تو عبداللہ حبل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ جب تیروں والے نے تیر چلائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ پھر تو عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری لی اور انہیں لے کر اصاف و نائلہ کے پاس آئے تاکہ انہیں ذبح کریں۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ اپنی مجلس چھوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا عبد المطلب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریش اور آپ کے دوسرے لڑکوں نے دیکھا اور کہا خدا کی قسم اس کو ہرگز ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر ایک شخص ہمیشہ اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اسے ذبح کرے، اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔ مغیرہ بن عبداللہ نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ کیجیے جب تک کہ آپ مجبور نہ ہو جائیں، اگر ان کا عوض ہمارے مال سے ہو سکے تو ہم ان کا فدیہ اپنے مال سے دیں گے، قریش اور ان کو دیں گے۔ قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک عرفہ غیب کی باتیں بتانے والی ہے جس کا کوئی موکل یا شیطان یا کوئی روح تابع ہے، اس سے آپ دریافت کیجیے، اگر اس نے بھی ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو آپ کو ان کے ذبح کر ڈالنے کا پورا اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حکم دیا جس میں آپ کے اور اس لڑکے کے لیے اس مشکل سے نکلنے کی کوئی شکل ہو تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ پھر وہ سب کے سب وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔
لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انہیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے، تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر آئے۔ عبد المطلب نے اس عورت کو اپنے اور اپنے لڑکے کے حالات سنائے اور اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا، آج تو تم لوگ واپس جاؤ، یہاں تک کہ میرا تابع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریافت کر لوں۔ پس سب کے سب اس کے پاس سے لوٹ آئے اور عبد المطلب اس کے پاس سے آ کر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ دوسرے روز سویرے سب اس کے پاس گئے۔ اس عورت نے کہا، ہاں مجھے تمہارے متعلق کچھ معلومات ہوئی ہیں، تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے؟ سب نے کہا 10 اونٹ، اور واقعتاً یہی مقدار تھی۔ اس عورت نے کہا، تم لوگ اپنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤ اور تم اس کو، اپنے لڑکے کو اور 10 اونٹوں کو پاس پاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے کرہ ڈالو۔ اگر تیر تمہارے اس لڑکے پر تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر تیر نکل آئے تو اس کی بجائے اونٹ ذبح کر دو۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا اور تمہارا لڑکا بھی بچ گیا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے نکل کر مکہ پہنچے، اور جب سب اس رائے پر متفق ہو گئے تو عبد المطلب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ کو اور 10 اونٹوں کو وہاں لے آئے کہ عبد المطلب ابل کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل سے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر نکالا گیا تو حضرت عبداللہ پر نکلا تو 10 اونٹ زیادہ کیے اور اونٹوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ اس طرح بڑھتی بڑھتی جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا۔ وہاں پر موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے کہا، اے عبد المطلب، اب تم اپنے رب کی رضامندی کو پہنچ گئے۔ عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہاں تک کہ 3 وقت اونٹوں پر ہی تیر نکلے۔ پھر یہ عمل 3 بار کیا گیا اور ہر بار ہی تیر اونٹوں پر نکلا۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ عبد المطلب کی لڑکیاں اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو لے گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے صفا و مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب نے جب ان اونٹوں کی قربانی کی تو ہر ایک کے لیے ان کو چھوڑ دیا، جو چاہے گوشت کھائے، روک نہ رکھی۔ انسان یا درندہ یا طیور کوئی بھی ہو، کسی کی ممانعت نہ کی، البتہ خود نہ کچھ کھایا، نہ آپ کی اولاد میں سے کسی نے کوئی فائدہ اٹھایا۔ اکرمہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں 10 اونٹوں کی دیت خون بہا ہوتی تھی۔ دستور تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ قرار دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بحال خود برقرار رکھا۔ اہل کتاب بعض علامتوں اور نشانیوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخر الزمان سرور کون و مکان کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیت ہے، اس لیے اطراف و اکناف سے وہ آپ کو ہلاک کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آنے لگے۔ یہود کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی، ملک شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب تک حضرت عبداللہ کی روح کو قفس عنصری سے آزاد نہ کرا لیں گے اور حیات کو موت میں تبدیل نہ کر لیں، واپس نہیں لوٹیں گے۔ ان بدنہاد یہودیوں نے اپنے فاسد ارادے کی تکمیل کے لیے الو کی خاصیت کو اختیار کیا۔ یہ لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی جگہ چھپ کر آرام کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے اور کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کو تنہا پا کر اپنا مقصد پورا کر لیں۔ اس نے اتفاق سے ایک دن حضرت عبداللہ تنہا شکار کے لیے مکہ سے باہر تشریف لائے اور ان بدبختوں نے موقع غنیمت جان کر
حملے کے لیے تلواریں نیاموں سے کھینچ لیں۔ یہود کی بدقسمتی کہ اس دن حضرت آمنہ کے والد ماجد حضرت وہب بن عبد مناف ظاہری بھی شکار کے ارادے سے نکلے اور ابھی حضرت عبداللہ سے دور ہی تھے کہ انہوں نے تلواروں کی چمک اور کھنک کی آواز سنی۔ عربوں کی روایتی غیرت و امیت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ ان کا ایک فرد قسم پرسی کے عالم میں دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے۔ جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ میرے ساتھ چند آدمی ہیں اور دشمنوں کو آسمانی مخلوق ابلک گھوڑوں پر سوار چرخ اطلس فرش سے زمین پر اتری اور ان کی انسانی مخلوق سے کوئی مشابہت نہ تھی۔ ان بہادر سواروں نے آتے ہی بد کردار یہودیوں پر حملہ کر کے چھکے چھڑا دیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ جزاک اللہ۔